بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ حال ہی میں حکومت پنجاب کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پنجاب کے اندر ائمہ مساجد کو 25,000 اعزازیہ دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف باتیں ہوئی، کسی نے اس بات کو سراہا، کسی نے اس پر تنقید کیا۔ اس بیچ جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اس پر رد عمل آیا اور انہوں نے اس کو سرکاری رشوت کہا اور کہا کہ ہم اس اعزازیے کو وہ مسترد کرتے ہیں۔ مسترد کرنے کے بعد مولانا صاحب پر وہ نون لیگ والوں کو توپوں کا رخ مولانا صاحب کی طرف ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مذہبی لوگوں نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب پر وہ تنقید کرنا شروع کر دی، اور ان کی طرف سے جو مین سوال اٹھایا گیا وہ سوال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود سرکاری خزانے سے وہ تنخواہ لیتے ہیں، اگر اسی سرکاری خزانے سے ائمہ مساجد کو تنخواہ ملتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بات بری کیوں لگتی ہے؟ بس الفاظ دیگر وہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس چیز سے تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ حضرات کے علم میں لاتا جاؤں کہ اعلان ہوا ہے کہ ائمہ مساجد کو 25,000 روپے اعزازیہ کے طور پر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت کم سے کم تنخواہ وہ 37,000 سے لے کر 40,000 روپے ہے، 37,000، اور پنجاب کے اندر کم سے کم تنخواہ وہ 40,000 روپے ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ائمہ مساجد یہ بڑے معزز لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے 25,000 تنخواہ رکھتے ہیں۔ یعنی مطلب ائمہ مساجد نون لیگ والوں کی نظر میں اور مریم نواز صاحبہ کی نظر میں اتنے معزز ہے کہ ان کی تنخواہ وہ کلاس 4 سے بھی وہ کم ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تنخواہ کو کہا گیا ہے کہ یہ اعزازیہ ہے۔ مجھے کوئی ساتھی بتائے کہ یہ اعزازیہ کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہے، اور اعزازیہ کس بلا کا نام ہے؟ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ خود مراعات لیتے ہیں لیکن دوسروں کو مراعات ملتے ہیں، مولانا صاحب کو تکلیف ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تکلیف تب کیوں نہیں ہوئی جب انہی ائمہ مساجد کو اوقاف کی طرف سے تنخواہ دی جاتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو کیوں مسترد نہیں کیا، اس پر تنقید کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ باقاعدہ ایک قانون سازی کے تحت، ایک گریڈ کے تحت ان کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ یہاں یہ جو تنخواہ مقرر ہوا اس کو نام دیا گیا ہے اعزازیہ۔ اعزازیہ اور تنخواہ میں فرق ہوتی ہے۔ اعزازیہ تنخواہ سے کہا جاتا ہے جو باقاعدہ حکومت کے تحت کوئی ادارہ ہو، ان کو قانونی طور پر گریڈ منتخب ہو اور ان کو باقاعدہ قانونی طور پر تنخواہ دی جاتی ہے۔ اعزازیہ یہ ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک اعزاز کے طور پر وہ دیا جا رہا ہے، آج دے اور کل اگر نہ دے تو آپ کے پاس وہ اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی کہ بھائی آپ کی تنخواہ کیوں بند کر دی گئی۔ اسے اعزازیہ کہتے ہیں، اور علماء تو اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں مدارس میں جو عالم دین بغیر تنخواہ کے وہ پیریڈ پڑھاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ وہاں کیسے پیریڈ پڑھاتے؟ کہتے ہیں میں اعزازی طور پر 1-2 پیریڈ پڑھاتا ہوں۔ اعزازی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر تنخواہ کے وہ پڑھاتا ہوں، اور کچھ اگر وہ کرایہ وغیرہ دے دے تو بھی بات ہے، وگرنہ کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ اعزازیہ اسے کہتے ہیں، اور دور جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا يلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين، مسلمان آدمی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ قریب کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر بھی اعزازیہ کا لالی پاپ دیا گیا، اس کا کیا حشر ہوا؟ چلو مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی جماعت والوں نے تو اس کو رد کر دیا، لیکن جن لوگوں نے اس اعزازیہ کے لیے اپلائی کیا، ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، وہ لینے والے تھے، کیا ان کو اعزازیہ مل رہا ہے؟ میں نے اپنے ایک ساتھی جس کو وہ اس اعزازیہ لینے کے وہ لیا تھا، تو اس کے لیے منتخب ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ 5-6 مہینے بعد جا کر کے 10,000 روپے ملتے، کیونکہ اعزازیہ ہے، تنخواہ نہیں ہے، آپ کے پاس سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ اعزازیہ آج ہے تو کل نہیں ہے، بات ختم ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صوبہ پنجاب کے اندر ٹوٹل 3 لاکھ کے لگ بھگ وہ مساجد، انہوں نے کہا ہم 65,000 مساجد کے ائمہ اکرام کو یہ تنخواہ دیں گے۔ ان مساجد 3 لاکھ میں سے 65,000 کا انتخاب کیسے ہوگا، کس بنیاد پر ہوگا، کن اصولوں کی بنیاد پر ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ کیا صرف 65,000 معزز ہے اور باقی 3 لاکھ تک ہے وہ معزز نہیں کہلائے جائیں گے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ چلو کسی مسجد کے امام کے لیے یہ تنخواہ مقرر کر دی گیا، اب اس کو وہ تنخواہ مقرر ہو گئی ہے، محلے والے وہ پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی اب مولوی صاحب کو تنخواہ مل رہی، اور نون لیگ کی حکومت وہ کل ختم ہو جاتی ہے، یا کل نون لیگ کی حکومت ہی اس اعزازیہ کو وہ ختم کر دیتے ہیں، تو پھر اس امام صاحب کا وہ کیا ہو؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے تو ماضی میں بھی کئی مرتبہ حکومت کی ہے، اور خصوصاً پنجاب کے اندر تو ہمیشہ سے ان کی حکومت رہی ہے۔ آج جا کر اور ایسے موقع پر کہ جب ان کے دامن پر TLP کے کارکنوں کے قتل کا وہ یا ان پر تشدد کا دبا لگ چکا ہے، ایسے موقع پر جا کر یہ اس اعزازیہ کا اعلان کرنا، یہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو کیا نام دیں گے؟
ابھی تک جو ہے ان کو یہ ائمہ مساجد اور یہ لوگ یاد نہیں تھے، اور آج ان کو جو ہے یہ ائمہ مساجد یاد آ گئے، اور خصوصاً ان لوگوں کے عقل پر جو ہے وہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود جو ہے وہ مراعات لے رہے ہیں لیکن کسی اور کو مراعات مل رہی ہے، تو مولانا صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک نمونہ سا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب کو علماء پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ علماء 25,000 میں بک جائیں گے۔ کوئی عالم دین ایسا نہیں ہوتا کہ جو 25,000 میں بکے گا، جو بکے گا وہ عالم دین نہیں ہوگا، وہ عالم دین کے نام پر جو ہے وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا، لیکن وہ عالم دین نہیں ہوگا۔ 25,000 پر ایمان نہیں بکتے۔ ان 25,000 کے تحت جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جو حال ہی میں جو کچھ ہوا ان کو چھپانے کے لیے، علماء کی جو ہے وہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور قریب میں الیکشن بھی آ رہے ہیں، بلدیاتی بھی آ رہے ہیں، آگے اور کچھ بھی ہے، تو ان چیزوں کے لیے یہ سارا سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں نا کہ میں تو دور بادلوں میں گرجتے ہوئے بارش کو بھی تھاڑ لیتا ہوں، اور تم لوگ اس کو تب سمجھتے ہو جب تم لوگوں پر اولے برسنے لگ جاتی ہیں۔ مولانا صاحب ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، مولانا صاحب سیاستدان ہیں، اور سیاستدانوں کے ہتھ کنڈوں کو مولانا صاحب خوب جانتے ہیں۔ کہ اندر ان لوگوں نے کہا کہ بھئی مولانا صاحب مولویوں کے پیٹ پر لات مار رہے ہیں اور ہم لیں گے، تو جنہوں نے لیا وہ آج جو ہے وہ اپنی تنخواہوں کے لیے جو ہے وہ در بدر کے ٹوکرے کھا رہے ہیں، اور یہی حشر جو ہے وہ پنجاب میں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔